الرحيم عن انس بن مالك عن عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يقول من صلى في مسجد جماعة. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دو علیہ السلام کے صحابہ جو ہیں اس حدیث کے راوی ہیں، بیان کرتے ہیں کہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جون سا شخص مسجد کے اندر آئے اور جماعت کے ساتھ 40 لیلہ لا تفوتہ الرکعۃ الاولی من صلاۃ العشاء، 40 دن عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے لگاتار. اس کی یعنی ایک دن یعنی شروع ہو گیا کہ آج عشاء جماعت کے ساتھ پڑھ لی، کل بھی پڑھی، پھر ترتیب. اور حدیث مبارکہ میں آگے ارشاد فرمایا لا تفوتہ رکعۃ الاولی، یعنی کوئی ایک رکعت جو ہے وہ بھی فوت نہ ہو، کوئی ایک رکعت بھی فوت نہ ہو، بلکہ اس کی روٹین ہے کہ وہ تکبیر اولی کے ساتھ جو ہے وہ ملتا ہے. اور 40 دن لگاتار نماز عشاء کس کے ساتھ پڑھے؟ جماعت کے ساتھ پڑھے. تو علیہ السلام نے ارشاد فرمایا كتب الله له بها عتق من النار. علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے یہ بات لکھ دیتا ہے 40 دن جو بغیر کسی رکعت فوت ہوئے عشاء پڑھتا ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے لیے لکھ دیتا ہے کہ یہ شخص جو ہے جہنم سے آزاد ہے. یہ آدمی کس سے آزاد ہے؟ جہنم سے آزاد ہے. 40 دن یعنی 40 دن کی برکات یہ ہوتی ہے بندے کی پھر ترتیب آگے بڑھ جائے. آپ کہہ 40 دن ہے تو باقی دن کیا کرے؟ نہیں، جب 40 دن پڑے گا آگے بڑھ جائے گی. فضیلت بیان کر رہی اور اسے یہ بہت بڑا اجر بیان کر دیا کہ وہ یہ اجر سنے اور 40 دن جو ہے وہ جماعت کے ساتھ جب نماز پڑھے گا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آگے بھی اسے جماعت کی توفیق عطا فرمائے. اس لیے یعنی یہ نہیں کام ہے کہ ٹھیک ہے عشاء کا اجر ہے تو باقی نمازوں کا بھی بڑا اجر ہے. وہ حدیث مختلف ہے، ان کے بارے میں یعنی مختلف احادیث ہیں، ان کی جماعت میں شرکت کرنے کا ان کا الگ اجر ہے. لیکن اس حدیث کے اندر جو ہے فرمایا عشاء کا خاص کر فرمایا کیوں سا بندہ جو ہے وہ عشاء پڑھنے کے بعد کھانا کھاتا ہے، عشاء نیند کا غلبہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. ایسے جو ہے فجر میں بھی یہ آزمائش ہوتی ہے. تو ہر نماز کی ایک اپنی فضیلت ہے. اس میں فرمایا 40 دن جو سا بندہ جماعت کے ساتھ نماز عشاء پڑھے گا اور پھر کہ فوت نہیں ہونے دے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو جہنم سے آزاد کر دے گا. اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم